رب العالمین۔ آج جو میرا بیان کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی عزت کو کیسے محفوظ رکھیں۔ ہوتا یہ کہ سوشل میڈیا پہ آئے دن ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی لڑکی کی عزت کو لوٹ لیا جاتا ہے اور اس کو مار کے پھینک دیا جاتا ہے، یا کبھی کسی بچے کی عزت کو لوٹ لیا جاتا ہے، اس کو مار کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اخباروں کے اندر پڑھو تو یہ مسئلے نظر آتے ہیں، سوشل میڈیا اوپن کرو تو وہاں یہ مسئلے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے والدین کا جو ذہن ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب والدین کو اسکول میں بچوں کو بھیجتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ تو اس سے بچنے کے لیے، اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسی کیا تدبیر استعمال کی جائے کہ ہمارے ذہن میں یہ سکون ہو کہ بچے شانتی کے ساتھ اپنے گھر واپسی پہنچ جائیں گے۔ تو آئیے، اگر ہم اپنی زندگی کو دنیاوی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے اچھا کرنا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ حضور نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا کہ آپ نے زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ملتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ فرما رہے تھے، تو حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پانی لے کے حاضر ہوئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کفار حضور کے اوپر غالب آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ میں شامل ہو گئی اور ان کفاروں کو مارا اور زخمی کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بچا کر لے کے آ گئی۔ اور انہوں نے ایک پھر بہادری کی سب سے بڑی مثال کام کی کہ اگر عورت چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کے اندر ایمان کی قوت اچھی ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی، جب آپ جنگ پہ جاتے تو کچھ مخصوص خواتینوں کو ساتھ لے کے جاتے، جن کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ پانی پلایا کرتی تھی اور زخمیوں کے لیے دوائی تیار کرتی تھی کہ اگر کوئی بندہ زخمی ہو جائے تو اس کو یہ دوا وغیرہ لگا کر اس کو سکون حاصل ہو جائے۔ تو ایک دفعہ کا اور واقعہ ملتا ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہونے کے لیے جانے لگی تو رستے کے اندر جو کفاروں کا سردار تھا اس نے دیکھا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں اور اس نے دیکھتے ہی حملہ کر دیا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور تھا، یہ وہ خاتون تھی جو حاضر دماغی تھی اور بہادری کے بارے میں بھی ان کے بارے میں مشہور تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فلاں بندہ میرے اوپر حملہ کر رہا ہے تو انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور اس کو مار گرایا اور وہاں سے وہ اپنے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ تو انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ عورت چاہے تو اپنی عزت کی بھی حفاظت کر سکتی ہے اور اپنے اعتراف کے لوگوں کی بھی حفاظت کر سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو ایمان کی قوت اس کے اندر ہونی چاہیے اور اس کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ اگر عورت خود ٹھان لے کہ یہ کام میں کر سکتی ہوں تو اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کو ایک پہلوان نے دعوت دی کہ مجھ سے لڑو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہلوان سے لڑنے کے لیے گئے۔ جب آپ اس کے پاس گئے تو اس نے آپ کو پچھاڑ دیا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کو کہا کہ آؤ، پھر اس کو دعوت جب لڑائی کی دی اور اس سے آپ نے لڑائی کری تو آپ نے اس کو پچھاڑ دیا، اور پھر آپ نے وہاں پہ فرمایا کہ دیکھو جسم کی طاقت کہاں اور کب اور کیسے استعمال کرنی ہے، آپ کو یہ آنا چاہیے۔ جب آپ کو یہ چیز آ جائے گی تو آپ کسی کے ساتھ بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ پہ غلطی سے بھی حملہ کرے گا یا اچانک حملہ کرے تب بھی آپ اس سے جیت جائیں گے۔ بس آپ کو یہ آنا چاہیے کہ طاقت کو کب اور کہاں کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر ایک بندے کے پاس جنگ کے اندر سامان ہو اور سارا سامان اس نے اپنے پاس رکھا ہو، یعنی اس کے پاس پورا جنگی لباس ہو، سارے اس کے پاس ویپن وغیرہ ہوں، سارے ہتھیار ہونے کے بعد لیکن اس کو چلانا نہ آتا ہو تو اس کے لیے وہ فضول ہے۔ اسی طریقے سے طاقت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، اس کو کب کیسے استعمال کرنا ہے یہ طریقہ آپ کو آنا چاہیے۔ پھر بڑے سے بڑا پہلوان یا بڑے سے بڑا کوئی جنگجو بھی آ جائے گا تو آپ اس کو آرام سے ہرا سکیں گے۔ اور یہی طریقہ کار جو ہے نا ہمارے بڑے سے